السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ علی امین گنڈا پور سندھ کی جیل سے رہا ہوتے ہیں اور پنجاب کی طرف رواں ہو جاتے ہیں اور پنجاب میں زما پارک میں پہنچتے ہیں، اور زما پارک میں جب پہنچتے ہیں تو ان کو اس طرح پھولوں میں لادا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جو اطلاع ہے میری ان کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ذرا ماضی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حسام نیازی یعنی حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے کی طرف آ جاتا ہوں کہ ان کا جملہ بہت ہی سخت تھا کہ نہ کوئی حافظ رہے گا اور نہ کوئی شاید مولوی یا سم تھنگ کچھ اس طرح کا انہوں نے سخت جملہ کہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حافظ کون ہے؟ حافظ پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں ان کو، کیونکہ انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حافظ۔ تو یہ ڈائریکٹ اٹیک حسام نیازی صاحب نے پاک فوج کے سربراہ پہ کیا تھا۔ حفیظ اللہ نیازی انتہائی نفیس آدمی ہے۔ بقول انعام اللہ نیازی کے کہ ان کے بیٹے نے اپنے فیملی سے، اپنے باپ کے اصولوں سے بغاوت کر کے عمران خان نیازی کے چرنوں پہ اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ بقول انعام اللہ نیازی کے کہ حفیظ اللہ نیازی بہت تکلیف میں تھے کہ میرا بیٹا کس طرح ایک ایسے شخص کا ہو کر اس کے پورے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ پورے کنٹرول میں ان کے چلا گیا ہے اور جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور باپ بے بس ہے۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ ایک بہت جگہ ہے کہ بیٹے اپنے باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کا مقام اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور اس جیسے لیڈر جو رشتہ دار بھی ہوتا ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور ان کے اشارے پہ ناچتے ہیں۔ ناچ لیا آپ نے تو کون پیچھے آئے؟ عمران خان آئے، یا عمران خان کے نامزد کردہ جب یہ گرفتار ہوئے اور جب ان کو گرفتار کیا تو وہی باپ بیچارہ یہاں سے لے کر کبھی کوئٹہ اور کبھی کراچی اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو لے کے گئے، باپ پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ حالانکہ باپ کے ساتھ اس کا رویہ میں بتا چکا ہوں تھوڑا سا، اور بقول انعام اللہ نیازی کے حسام نیازی بڑی بات کر کے جب انویسٹیگیٹو آفیسر کے پاس گئے اور ان کا ریمانڈ لیا گیا، اس کے بعد حسام نیازی سیدھے ہو گئے۔ حالانکہ کئی جگہ ان کو گھمایا گیا، اور جب وہ رہا ہو کے آئے تو ان کی رہائی پہ بڑی شادیانے بجائے گئے، بڑی تصویریں کھینچی، بڑا ان کو ویلکم دیا گیا۔ عمران خان نے آج حسام نیازی کہاں ہیں؟ ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، آج حسام نیازی کہاں ہیں؟ کیا ان کی واقعی وہ پوزیشن ہے؟ یہ سوال چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ جانے والے میں جو جیل گئے یا جن کی گرفتاری ہوئی اور بڑے بڑے ڈرامے ہم نے دیکھنے کو ملے، اور شہباز گل گئے اور اس کے بعد جیل گئے، اور جیل کے بعد پھر رہا ہوئے، پھر جیل گئے، انویسٹیگیٹڈ آفیسر کے پاس گئے، اور اس کے بعد جب رہا ہوئے تو ان کو بھی بہت ویلکم دیا گیا، لیکن اس کے بعد شہباز گل کہاں ہیں؟ فواد چودھری گرفتار ہوئے اور گئے اور بہت جلد واپس آ گئے، بہت جلد۔ عمران خان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کا ماتھا ٹنکا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، ان کو کہاں سے لیا گیا تھا، کس کی سفارش سے لیا گیا تھا۔ یہ میں بتا دوں، میری انفارمیشن میں بھی لایا گیا تھا۔ تو عمران خان کا تو ماتھا ٹنکا کہ ان کو لے گیا۔ حالانکہ یہ جب ٹی وی پہ آئے تو انہوں نے رونا دھونا مچا دیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ شیخ رشید بڑی بڑی باتیں کرنے والا شخص جب گرفتار ہوتا ہے، جیل جاتا ہے، جانے سے پہلے وکٹری کا نشان ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن صرف 2-3 دن میں وہ کانسٹیبل کے کندھے پہ رکھ کے رو بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد گمسم ہے ساری۔ کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟
اعظم سواتی آپ نے سنا انہوں نے تو اینٹ سے اینٹ بجانی تھی جس طرح شیخ رشید نے بجانی تھی، اور کتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی تھی، لیکن وہ گرفتار ہوئے اور کئی جگہ گھوم کے آئے. بلکہ انہوں نے تو اس ٹویٹ کو جب وہ گرفتار تھے، انڈر انویسٹیگیشن تھے، انہوں نے اس ٹویٹ کو وہاں سے ڈیلیٹ کرایا اور پھر اپنے آپ کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. حالانکہ بعد میں ایک دفعہ وہ باہر آئے تو انہوں نے یہ اچھا ان میں سے جو بھی اندر جاتا تھا عمران خان صاحب اس کے اوپر ایک پوری کہانی بناتے تھے. دیکھیں جو اسے مارا جا رہا ہے، اسے ننگا کیا جا رہا ہے، اسے بے عزت کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ فحش حرکت کی جا رہی ہے، اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جنسی واردات کی جا رہی ہے، یہ عمران خان الزام لگاتے تھے. کچھ بیچارے باہر آ کے جب یہ آتے تھے کورٹ میں تو ان سے پوچھتے تھے تو یہ نفی کر دیتے تھے، لیکن پھر عمران خان کی بات کو رکھنے کے لیے ادھر ادھر گھما کے بات نکل جاتے تھے. لیکن اگر نجی گفتگو میں ان سے پوچھے تو یہ کہتے ہیں عمران خان نے ہم پر اتنا سنگین الزام لگایا کہ ہمارے سیاسی کیریئر ہی تباہ کر دیا. تو اعظم سواتی کے ساتھ بھی یہی ہوا. فواد چودھری، اعظم سواتی، شیخ رشید، اس کے بعد یہ شہباز گل، اور پھر ایک صاحب اظہر مشوانی بھی گئے تھے. آپ کو پتہ ہے کئی دن غائب رہے تھے اور پھر آئے تو بڑے نارمل تھے. علی امین گنڈا پور بھی جب گرفتار ہوئے ہیں تو ان کو جج نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ تشدد تو نہیں ہوا؟ نہیں کوئی تشدد نہیں، میں تو بالکل فرسٹ کلاس ہوں. اچھا یہ کون صاحب تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کر کے قبضہ کر لیں گے، اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی باتیں، اور ان کی آڈیوز ہیں، اور آڈیوز کے حوالے سے اسلحہ، کرائم، کرمنل، حملہ، ساری کچھ موجود ہے. کیا وجوہات ہے کہ یہ کئی جگہ گھومے، انویسٹیگیشن ہوا ہے، بال تو ان کے کٹے ہیں. باقی ان کا وہ جو ہوتا ہے نا جب جیل میں یہ انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے بندہ، انکوائری میں ہوتا ہے، اور جو بندہ باہر نکلتا ہے، ہم نے بہت سارے سیاسی لیڈروں کو دیکھا ہے کہ اندر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جذبات میں جو ہے نا اپنی فتوحات، اپنی جذبات اور ساری چیزوں کا اظہار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم مجھے مار دو، قتل کر دو، جو کچھ بھی کر دو، میں جھکوں گا نہیں. لیکن یہاں کی لائن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ابھی علی امین گنڈا پور یہاں پر آپ کے ہاروں کا وہ جو ہے وہ ان کو بچھایا جا رہا ہے. ذرا معلوم تو کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. ہماری اطلاعات ہمارے سورس ہوتا ہے جو کہ ریلائبل سورس ہوتے ہیں، اور وہ پھر بتاتے ہیں. آپ کو میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں، یہ بھی سوشل میڈیا کا حصہ ہے، اور میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اور ایک بات یاد رکھیے، عمران خان ویسے بھی کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. میں نہیں کہتا آپ اکبر بابر کو لے لیں، انعام اللہ نیازی کو لے لیں، حفیظ اللہ نیازی کو لے لیں، فوزیہ قصوری کو لے لیں، دنیا بھر کو لے لیں. اب تو فوج کے وہ جو ہیں جنرل ان کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں. وہ کہتا ہے عمران کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، کسی پہ نہیں کرتا. میں بھی بہت قریب رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. میں بولنا نہیں چاہتا چند باتیں، کیونکہ ظاہر ہے میں جب پروگرام اگینسٹ میں کر رہا ہوں، میں اگر زیادہ بولوں گا تو لوگ کہیں گے بھئی آپ تو ویسے ہی اگینسٹ ہیں. لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا ہے عمران کسی کا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. اب اس پہ اپنے والد صاحب یا ادھر میں نہیں جانا چاہتا، یہ پرسنل میٹر ہو جاتا ہے. بس یاد رکھیے کہ عمران خان کسی کا نہیں ہے، اور عمران خان کو ایک بہت بڑی بیماری ہے بقول حسین حقانی کہ ان کو پیرانوائڈ ڈیلیجن ہے، وہ ہر کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ریحام خان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں وہ ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے علاوہ. تو یہ لوگ جو جیل سے آئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان پر بھروسہ کریں گے یا کر رہے ہیں؟ میں اس اقتباس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو کس طرح علی امین گنڈا پور کو ویلکم تو کیا ہے، لیکن اب علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیا عمران خان صاحب وہی علی امین گنڈا پور ہوگا عمران خان کے لیے؟ نو 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 نو. اور علی امین گنڈا پور اپنے ان دوروں میں کیا کچھ دے کے آ گئے. کہتے ہیں ایک بڑا اہم ترین بندہ ہے جو ان چیزوں میں انوالو رہا ہے، وہ کہتا ہے ایک تھپڑ اگر کسی کو نہیں پڑے، کسی شخص کو فرض کیجئے ایک تھپڑ نہیں پڑے، اور انویسٹیگیٹو آفیسر یا انکوائری آفیسر اس کو بلائے صرف،
اور اس سے بات کرے اور چند لوگوں کی حرکت ہو وہاں پہ اور سامنے والا کرسی پہ بیٹھے ہوئے کہے کہ آپ مجھ پہ تشدد نہیں کرو یا آپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرو، آپ کچھ نہ کہو، میں آپ کو جو پوچھو گے سب سچ سچ بتا دوں گا، اور پھر سب سچ سچ بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کھیل بھی کھیلا جاتا ہے۔ جو وعدہ معاف گواہ اس طرح بنتے ہیں ان کو ایک دم تو نہیں چھوڑا جا رہا، ایک دم چھوڑیں گے تو پھر تو گئے۔ اور یہ کیا ان میں سے جو جیل گئے ہیں جس طرح اس اقتباس سے ہے، کیا واقعی وہ مخبر بن گئے ہیں؟ کیا ان کو کسی ڈیل کے نتیجے میں چھوڑا گیا ہے؟ کیا وہ این آر او لے کے آئے ہیں اندر سے، حکومت سے، انویسٹیگیٹو آفیسر سے یا ایجنسی سے یا کسی اور سے؟ اگر اس سلسلے میں آپ ادھر بات کریں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگ بھی اب شک کر رہے ہیں بہت سی باتوں کا، کیونکہ بہت سی اندر کی نیوز باہر نکلی ہے۔ وہ کہاں سے گئی؟ کیسے پتہ چلا؟ کس طرح پتہ چلا؟ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جناب کیبنٹ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اطلاع دیتے ہیں عمران خان کو، اسی طرح عمران خان کی اہم ترین جو پروگرامنگ ہے، پلاننگ ہے، میٹنگ ہے، اس کی باتیں دوسروں تک گئے ہوئے۔ میں اس وقت 1 2 3 4 کسی کا نام لینا نہیں چاہتا کہاں جاتی ہے، بس اتنا سمجھ لیں ان کے پاس بھی جاتی ہے جو ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا لکھا ہے آئیے ذرا سن لیجئے۔ اس میں 4 آدمی کی تصویر ہے، یہ میں لگا دوں گا۔ اس میں لکھا ہے عمران نیازی نے 4 اہم شخصیات سے دور رہنے کا اشارہ دیا ہے۔ یہ اقتباس ہے۔ ذرائع، یہ بھی ذرائع ظاہر ہمارے ریلیبل ذرائع ہوتے ہیں، نام کوڈ نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کے چند لوگ ذرائع ہیں جنہوں نے شک کا اظہار کیا ہے اور 100% شیور ہیں، وہ ان کا نام تو نہیں کوڈ کیا جا سکتا ہے، یا جہاں انکوائری ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کا تو نام نہیں کوٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلی فرصت میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، ہمیں انفارمیشن دے دیتے ہیں، ہم وہاں سے انفارمیشن لے کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وقت ثابت کرتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کوئی الزام نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے، اور اس انفارمیشن کے تحت جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے، الزام سے بھی بڑی چیز ہے۔ آئیے، ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ عمران نیازی جو آج کل ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس نے فواد چودھری، شہباز گل، اظہر مشوانی اور فلک جاوید کو خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی شک پر ان کی حدود کو محدود کر دیا ہے۔ یہ اقتباس ہے۔ جبکہ پارٹی کے اہم رہنماؤں کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ ان کے سامنے خفیہ معلومات شیئر نہ کریں۔ عمران نیازی کے پولیٹیکل سیکٹری، ایک نام آ رہا ہے، علی خان کو خصوصی ہدایت ملی ہے کہ ان لوگوں کی زمہ پارک آمد و رفت کو بھی کم کریں، جبکہ جب بھی یہ اندر آئیں سب سے پہلے موبائل گیٹ پر ہی ضبط کیے جائیں۔ پارٹی کے اندرونی کچھ راز کی باتیں اور ایک ویڈیو کی لیک ہونے کی اطلاع اس وقت جو ہے زمہ پارک میں زیر گردش ہے۔ عمران نیازی کو کنفرم اطلاع ہے کہ ویڈیو کے لیک کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ یاد رہے اظہر مشوانی نے اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا اور اپنے منہ سے ہی نیازی صاحب کو اقرار کیا تھا کہ میرے موبائل کا ڈیٹا آؤٹ ہو گیا ہے، جبکہ فواد چودھری صاحب کے تھانے بانے آج کل پیپلز پارٹی اور کچھ اہم شخصیات کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ہے، میں آپ کو لگاؤں گا، ابھی دیکھیے گا۔ تو یہ خبر ہے۔ سوال لوگ کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ یہ جو لوگ جیل جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، پھر اس جگہ کو نہیں پا پاتے ہیں جو جیل جانے سے پہلے ان کی جگہ ہوتی ہے۔ تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان اچھی طرح جانتا ہے اور ان لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، تو ان پہ کیا کرے گا، یہ تو لوٹیں۔ ان کو بہت ساری معلومات کیا عمران خان کو نہیں دی گئی ہے؟ ان کے انٹیلیجنس جب وزیر اعظم تھے تو ان لوگوں کے کرتوت نہیں بتایا، صحافیوں نے ان کے کرتوت نہیں بتایا جو ان کے پاس تھے، عمران خان کو سب بتایا تھا۔ میں بتا دوں ان لوگوں کے حوالے سے جو نام آ رہے ہیں، فواد ہیں، شیخ رشید ہیں، اعظم سواتی ہیں، ان کے بارے میں عمران خان کو بہت کچھ بتایا گیا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں یوز کرتا ہوں، یعنی میں ایسے لوگوں کو یوز کرتا ہوں، تو کریں گے۔ اب پی ٹی آئی کے جو مخلص لوگ ہیں، بہت مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی بات میں حسام نیازی کی بھی بات مانی کی، لیکن کیونکہ میرے بہت اچھی رفیق ہیں، بہت اچھے بڑے ہیں، ہم سیکھتے بھی ہیں
حفیظ اللہ نیازی سے ان کے صاحبزادے ہیں، میں اس پہ فردر بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہاں کی بھی اہم ترین اطلاع ہے۔ لیکن یہ بات مشترک ہے کہ جو بھی جیل گیا، جو وہاں ٹھہرا، وہاں جو انویسٹیگیشن ہوئی، کہا یہ جاتا ہے کہ بہت اہم معلومات ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ایک لحاظ سے وہ سب وعدہ ماف گواہ بنے ہیں، اور وہ جب باہر آئے ہیں تو عمران خان نے ان کو ویلکم تو کیا ہے، لیکن پھر ان کو اپنے سے دور کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان پر اب وہ بلیو نہیں کرتے، اور اہم ترین راز کی باتوں میں ان کو شامل نہیں کرتے۔ وقت کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا، مجھے ایک اشارہ کسی نے دیا کہ وقت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حقائق بھی سامنے آئیں گے کہ کیا کیا اہم ترین راز ان لوگوں نے اور ہمارے یہ بہت بھاری بھرکم جن کی کٹنگ ہو گئی ہے، انہوں نے اہم ترین راز کہہ لیں، وہ اس کی قیمت اس طرح ادا کی کہ اس کی قیمت میں ان کو رہائی ملی۔ سورس، بہت بڑا سورس۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔